بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وقد اجید فی الناقص ان یکون اعم کاللفظی وهو ما يقصد به تفسیر مدلول اللفظ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ معرف کی بحث چل رہی ہے، تو معرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرف کے مساوی ہو اور اجلا ہو۔ اس لیے انہوں نے عرض عام سے معرف کا اعتبار نہیں کیا، اور اس کی وضاحت شرح میں پڑھ لی ہے کہ عرض عام خاصہ مرکبہ ہو جائے تو پھر خاصے سے تعریف ہوئی نا۔ اچھا جی، یہ تو مذہب تھا متاخرین کا، متقدمین کا مذہب۔ علامہ فرماتے ہیں کہ تحقیق یا کبھی اجازت دی گئی ہے ناقص میں یہ کہ ہو معرف عام۔ تعریف ناقص کیا؟ یعنی حد ناقص، یعنی یا رسم ناقص، یہ انہوں نے عام کے ساتھ بھی جائز رکھی ہے۔ یہ انہوں نے عام کے ساتھ بھی جائز رکھی، تام نہیں، جو سمجھے نا جی، حد تام تے رسم تام تے حد ناقص تے جو ناقص ہے نا، ناقص اس کی یعنی معرف جو ناقص ہے یہ معرف سے عام ہو، یہ بھی جائز ہے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ تحقیق اجازت دی گئی ہے ناقص میں، یعنی جو حد ناقص اور رسم ناقص ہے، اس میں اجازت دی گئی ہے کہ معرف عام ہو تو یہ جائز ہے۔ کس سے؟ معرف سے۔ معرف سے عام ہو تو یہ جائز ہے۔ اس کا مقیس لے بیان کیا، جیسے تعریف لفظی، جیسے تعریف لفظی یہ عام سے جائز ہے، جیسے تعریف لفظی عام سے جائز ہے، اسی طرح ناقص میں معرف بھی عام سے جائز ہے۔ تعریف لفظی کی تعریف کی ہے، یہ کیا ہوتی ہے کہ تعریف لفظی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کی تفسیر کا قصد کیا جائے۔ تفسیر لفظی کی تعریف وہ تعریف لفظی وہ تعریف لفظی کی تعریف کی ہے کہ وہ تعریف لفظی یہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کی تفسیر کا قصد کیا جائے۔ پھر آخر تعریف لفظی یہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کی تفسیر کا قصد کیا جائے۔ پھر ایک باری تعریف لفظی یہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کی تفسیر کا قصد کیا جائے۔ اے شاباش، وہ پھر چلو شرح آ رہی ہے پھر ہے۔ اور تحقیق اجازت دی گئی ہے ناقص میں یہ کہ ہو معرف عام۔ کس سے؟ جیسا کہ تعریف لفظی میں، اور تعریف لفظی وہ ہوتی ہے کہ قصد کیا جاتا ہے اس تعریف کے ساتھ لفظ کے مدلول کی تفسیر کا۔ اور تحقیق اجازت دی گئی ہے ناقص میں یہ کہ ہو معرف عام، جیسے تعریف لفظی، اور تعریف لفظی وہ ہوتی ہے کہ قصد کیا جائے اس کے ساتھ لفظ کے مدلول کی تفسیر کا۔
قوله وقد أجيز في الناقص إشارة إلى ما أجازه المتقدمون حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذات الأعم كتعريف الإنسان بالحيوان فيكون حدا ناقصا أو بالعرض العام كتعريفه بالماشي فيكون رسما ناقصا. اچھا جی، شارح صاحب کہتے ہیں کہ علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے کیا بیان کیا ہے؟ علامہ نے یہ بیان کیا ہے کہ علامہ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف جس کی متقدمون نے اجازت دی ہے. کیا شارح کہتے ہیں کہ علامہ نے یہ اشارہ کیا ہے اس شے کی طرف کہ جس کی متقدمون نے اجازت دی ہے. وہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ متقدمون نے تحقیق کی ہے اس بات کی کہ تعریف بالذات العام جائز ہے. شے کی تعریف کرنی ذاتی کے ساتھ جو شے سے عام ہو یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. مثلاً کہ جس طرح کے انسان حیوان انسان کی ذاتی ہے، جنس ہے، اور انسان سے کیا عام ہے، تو صرف حیوان کے ساتھ تعریف کرنی. الانسان حیوان، الانسان حیوان، یہ متقدمین نے یہ جائز رکھا ہے. متقدمین نے یہ بن گئی حد ناقص. اسی طرح انہوں نے عرض عام کے ساتھ بھی شے کی تعریف کو جائز رکھا ہے. عرض عام کے ساتھ بھی شے کی تعریف کو جائز رکھا ہے. مثلاً ماشی انسان کا عرض عام ہے تو انسان کی تعریف کرنی الانسان الماشن. انسان کیا ہے؟ ماشی ہے، تو یہ رسم ناقص ہو جائے گی. یہ رسم ناقص ہو جائے گی. انواخو شارح کہتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ منفیوں نے متقدمون نے تحقیق یہ کی ہے کہ انہوں نے تعریف ذاتی اعم کے ساتھ جائز رکھی ہے، یعنی تعریف کرنی ذاتی کے ساتھ اور ذاتی جو ہے وہ اعم ہو، جیسے انسان کی تعریف کرنی حیوان کے ساتھ، تو یہ حد ناقص ہو جائے گی. یا تعریف کرنی عرض عام کے ساتھ یہ بھی جائز رکھی ہے انہوں نے، جیسے انسان کی تعریف کرنی ماشی کے ساتھ، تو یہ جائز ہے. یہ بن جائے گی رسم ناقص. رسم ناقص. اگے چل بل تعریف بالعرض الاخص ایضا تعریف الحیوان بالضاحک. بس بلکہ شارح کہتا ہے متقدمون نے شے کی تعریف عرض اخص کے ساتھ بھی جائز رکھی ہے. شارح کہتا ہے بلکہ متقدمون نے شے کی تعریف عرض اخص کے ساتھ بھی جائز رکھی ہے. مثلاً حیوان کی تعریف کریں ضاحک کے ساتھ. ضاحک انسان کی ذاتی ہے کہ عرضی ہے؟ حقیقت تو خارج ہے. تو ہے کیا ان حیوان سے؟ خاص نہیں. کون؟ ضاحک کہ حیوان دے برابر ہے. ہاں خاص ہے. کھوتے بھی ہنس دین واجہ، تو یہ خاص ہے. تو عرض خاص کے ساتھ تعریف جائز رکھی. الحیوان ضاحک. ہاں جی کیا کہ جی اس کی مثال دیتا ہے جیسے حیوان کی تعریف کرنی ضاحک کے ساتھ. ضاحک حیوان کی حقیقت سے خارجہ عرض ہے اور خاص ہے. خاص ہے، اس کے ساتھ بھی جائز رکھی ہے تعریف متقدمین. آگے سمجھ. لہذا متقدمین کے نزدیک حد ناقص، حد ناقص جس طرح اکیلے فصل قریب کے ساتھ یا فصل قریب بمائے جنس بعید کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح حد ناقص جنس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ذاتی عام کے ساتھ بھی
ہوتی ہے. اور حد رسم ناقص جس طرح اکیلے خاصے کے ساتھ یا خاصہ اور جنس بعید کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح اکیلے عرض عام کے ساتھ بھی حد ناقص ہوتی ہے. رسم ناقص کیا ہوتی ہے؟ ناقص ہوتی ہے. اور اسی طرح عرض خاص کے ساتھ یہ بھی رسم ناقص ہے. عرض خاص کے ساتھ بھی رسم ناقص ہے. لیکن المصنف لم يعتد به لزعمه انه التعریف بالاخفى وهو غیر جائز اصلا. سوال ہے تو ماتن نے عامہ کو بیان کیا ہے پھر خاصہ کو کیوں چھوڑ دیے؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ ماتن نے عام کو بیان کیا، وہ بھی متقدم نزدیک عام کے نزدیک تو خاص کے نزدیک خاص سے بھی جائز ہے، اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ شاید مصنف نے نہیں اعتبار کیا تعریف بالعرض خاص کا اس ذام کی وجہ سے کہ یہ تعریف بالاخفا ہے اور تاریخ بالاخفا تو بالکل جائز نہیں ہوتی. جی تو اس کا جواب دیا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے نہیں شمار کیا اخص کے ساتھ، اخص کے ساتھ جو عرض عام اخص کے ساتھ جو تعریف اس کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ یہ اخفا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اخفا کے ساتھ ہے، اور یہ تو جائز نہیں ہوتی. علامہ نے یہ کیا لیکن متقدمین نے اس کو ٹھیک رکھا ہے. قول ماتن کا وقد جیزا فی الناقص اشارہ ہے طرف اس بات کے اس شے کے کہ جائز رکھا ہے اس کو متقدمون نے. اوہ کیڑی شے ہے؟ کیونکہ حق کو تحقیق کیا انہوں نے اور دو اشیاء کیونکہ متقدمین نے کہا ہے کہ تعریف سے غرض کیا ہوتی ہے؟ تعریف سے ایک تپیشہ غرض سمجھی ہو نا بے جمی بھی اس کی حد کا پتہ چلے یا جمی مادہ سے امتیاز کا فائدہ دے. لیکن متقدمون نے کہا ہے کہ غرض تعریف سے یا معرف کی معرفت ہے بے محیت ہی ان کی حقیقت پتہ چلے یا اس کی معرفت ہے ایسی بے وجہ ما ایسی وجہ کے ساتھ کہ وہ وجہ ممتاز کر دے معرف کو جمی مادہ سے یا بعض مادہ سے. ایتھو رولا پہ کنڈا نماڑ گئے بچ یا کس سے؟ جمی مادہ سے یا بعض مادہ سے. باقی اس کا معرف کا ممیز ہونا معرف کے لیے جمی مادہ سے متقدمین کے نزدیک یہ تعریف میں واجب نہیں ہے. یہ اس لیے بالعام جائز ہو گئی. موشی آندہ شاید کی جو گل ثواب کے قریب ہے. وجہ یہ ہے کہ شے کا جو تصور ہے اس کے وجوہ مختلف ہیں اور جڑی شے نو حاصل کرنا ہے نا اور ضروری نہیں بھی یاؤں دے سارے ذاتیات پتہ لگن یا جمی مادہ سے ہو وہ بھی ضروری نہیں. اور وجوہ بھی ہوندیاں نے بھی شے نو انج کر کے جاننا ایتھوں جاننا اینی کو جاننا تو ساریاں کی ہوندیاں نے تعریفاں ہی ہوندیاں نے کہ یہ تو متقدم متاخرین نے آ کے پھر یہ پابندیاں لائیاں نا. ورنہ تعریف کی غرض ہے کہ معرف کے بارے میں آپ جو جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے. آپ جو جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل وہ جو پوری حقیقت بھی ہو سکتی ہے وہ جو جمی مادہ سے امتیاز بھی ہو سکتا ہے وہ جو بعض مادہ سے بھی ہو سکتا ہے. لہذا عام کے ساتھ بھی جائز ہو گئی اور خاص کے ساتھ بھی جائز. اے شاباش مانا کر کیونکہ تحقیق کیا انہوں نے اس بات کی کہ جائز ہے تعریف ذاتی عام کے ساتھ جیسے انسان کی تعریف حیوان کے ساتھ. اور پھر کیڑی بناؤ دے چمائی چوں وہ بناواں گے کیڑی بنی پئی ہے
پس ہوگی یہ تعریف بس ہوگی یہ تعریف حد ناقص حد ناقص یا یا او پچھوں او جائز ہے تعریف یا عرض عام کے ساتھ عام کے ساتھ جیسا کہ اندے وچ اشارہ ہے جڑا کہ نہیں ان یکون عامہ او عامہ پھر عام میں جی او عامہ پھر عام میں او عامہ جڑا ہے نا پاویں او ذاتی عام ہوے تے پاویں عرضی عام ہوئے اے مطلب ہے او عام پھر عام میں جی بے پاویں ذاتی عام ہوئے یا عرضی عام ہوئے اے مطلب ہے جی جیسے تعریف کرنی انسان کی معاشی کے ساتھ جیسے تعریف کرنی انسان کی معاشی کے ساتھ تو اے پھر کیڑی بنے گی پس ہوگی یہ تعریف رسم ناقص بس ہوگی یہ تعریف رسم ناقص او مانا کر پچھوں تو مولوی گھبراندہ پہ قول ماتن کا وقت اجید فی الناقص اشارہ ہے اس شے کی طرف کہ جائز رکھا ہے اس کو متقدمون نے کیونکہ تحقیق کی ہے انہوں نے اس بات کی کہ جائز ہے تعریف ذاتی عام کے ساتھ جیسے انسان کی تعریف حیوان کے ساتھ پس ہوگی یہ حد ناقص یا عرض عام کے ساتھ جیسے انسان کی تعریف معاشی کے ساتھ پس ہوگی یہ رسم ناقص قول ماتن کا وقت اجید فی الناقص اشارہ ہے اس شے کی طرف کہ جائز رکھا ہے اس کو متقدمون نے کیونکہ تحقیق کی انہوں نے اس بات کی کہ جائز ہے تعریف ذاتی عام کے ساتھ جیسے انسان کی تعریف حیوان کے ساتھ پس ہوگی یہ حد ناقص یا عرض عام کے ساتھ جیسے انسان کی تعریف معاشی کے ساتھ پس ہوگی یہ رسم ناقص بلکہ جائز رکھا ہے بلکہ جائز او کنا متقدمون نے تعریف کو تعریف کو یا تعریف عرض اخص کے ساتھ بھی عرض اخص کے ساتھ بھی کس کے ساتھ بھی او ویکھن عرض اخص کے باوجہ فائدہ دینے اس کے تمیز کا انباز مادہ ہو بے وجہ تخصیص بالعرض الاخص سے تے جائز ہے جی جیسا کہ تعریف کرنی حیوان کی ضاحک کے ساتھ جیسا کہ تعریف کرنی ہے حیوان کی ضاحک کے ساتھ یا حیوان کی تعریف ناطق کے ساتھ ہے اے ناطق بھی انسان دی حقیقت دی جزئی ہے حیوان دی حقیقت دی تو جز نہیں نا لہذا حیوان واسطے کی ہے ناطق عرضی اور عرض خاص ہے واجہ کی ہے عرض خاص جی میں دائق عرض خاص ہے میں ناطق بھی بھی عرض خاص ہے بے حیوان دی تعریف کرنی الحیوان و ناطقن الحیوان و داحکن اے دو میں کی نے لیکن مصنف رحمہ سوال ہے پھر بابے رہ گل کو نہیں دسی لیکن مصنف رحمہ اللہ نے لیکن مصنف نہیں اعتبار کیا تعریف بالعرض اخص کا نہیں اعتبار کیا تعریف او بہی باوجہ زام کرنے باوجہ اعظام مصنف رحمہ اللہ کے مصنف رحمہ اس بات کا کہ تعریف بالعرض الاخص تعریف بالعرض الاخص تعریف بالاخفا ہے تعریف بالاخفا اور وہ نہیں جائز باللڑ کلڑ نہیں جائز بالکل ہاں جی بلکہ جائز رکھا ہے متقدمون نے تعریف کو عرض اخص کے ساتھ بھی جیسے حیوان کی تعریف ضاحک کے ساتھ لیکن مصنف نے نہیں اعتبار کیا تعریف بالعرض الاخص کا باوجہ زام کرنے مصنف کے اس بات کا کہ تعریف بالعرض الاخص تعریف بالاخفا ہے اور وہ نہیں جائز بالکل سبحان اللہ جی بلکہ جائز رکھا ہے متقدمون نے تعریف کو عرض اخص کے ساتھ بھی جیسے حیوان کی تعریف کرنی ضاحک کے ساتھ لیکن مصنف نے نہیں اعتبار کیا تعریف بالعرض الاخص کا باوجہ زام کرنے مصنف کے اس بات کا کہ تعریف بالعرض الاخص تعریف بالاخفا ہے اور وہ نہیں جائز بالکل سنیں او بیکھو ندروں او کا تعریف الحیوان یہ تعریف کیڑی ہے رسم رسم ناقص نظر نہیں آ رہا او کا تعریف الحیوان تو کون آشا لگا جی پڑھنا یہ تعریف کیا ہے رسم ناقص ہے کیونکہ عرض خاص شے کی خاصہ غیر شاملہ ہوتا ہے شے کا اور تعریف بالخاصہ کون سی ہوتی ہے رسم ناقص ہوتی ہے اے شاباش اگے چل قوله كاللفظية أي كما أجيد في التعريف اللفظي كونه أعم
كقولهم السعدانة نبت. بضم سین ہے. اچھا جی علامہ نے کہا تھا کل لفظیے کی کل لفظی اے مشبہ بے وے کیویں تشبیہ بنی یعنی جیسا کہ جائز رکھی گئی ہے تعریف لفظی میں یہ بات کہ معرف کا عام ہونا معرف سے معرف کا عام ہونا معرف. جیسا اس میں یہ بات جائز ہے اسی طرح تعریف حقیقی میں بھی عام کے ساتھ جائز ہے. کیا کہ جی ماتن نے فرمایا کل لفظی یہ تو یہ مشبہ بے ہے ما قبل مشبہ جی جیسا کہ جائز رکھی ہے تعریف لفظی میں کیا کہ ہونا اس کا عام کس کا معرف کا معرف کا عام کس سے معرف سے. اسی طرح تعریف حقیقی میں بھی جائز رکھا ہے کس کو معرف کے عام ہونے کو معرف سے خواب و ذاتی ہو خواب و عرضی ہو. مثال دیں دینی 100 دانہ کی سعدانہ کسے پوچھو 100 دانہ کی ہوندا ہے انہیں آکھیا ناباتوں ایک بوٹی ہوندی ہے. یہ 100 دانہ تے خاص ایک بوٹی ہے نا تے تعریف جندے نال کیتی ناباتوں نے کی ہے عام بوٹی ہے. عام ہے ہر بوٹی نو ناباتوں نو کہندے نے عام بوٹی کیڑی ہوندی ہے بھئی ناباتوں نو سارے دا نام ہے جی تے لیکن معرف خاص ہے خاص ہے جی جی اتے او جڑا معرف ہے وہ کی عام ہے عام میں جی سنے ہی اے شاباش ہے کہ نبت عام ہے 100 دانہ سے یہ نبت خاص ہے. قول ماتن کا کل لفظی ہے یعنی جیسے جائز رکھا گیا تعریف لفظی میں ہونا معرف کا ہونا معرف عام تو اسی طرح اس کے اندر بھی جائز رکھا کس میں تعریف حقیقی میں جیسے قول ان کا جیسے قول ان کا السودانہ تو السعدانہ ناباتن جی قول ماتن او سگرے تو لگے نا تن یاد کرانا قول ماتن کا کل لفظی ہے کیش ہے السودانہ تو آگے پیچھے نہیں آیا پیچھے کون گزرا ہے گزرے تو بول چاہے پہ شرم ہوتی پہ جی نہیں تو آشم بولو ہی ہاں بھائی قول ماتن کا کل ہاں استاد جی تو میں نے بھی یاد ہے ہاں یعنی جیسا کہ اجازت دی گئی ہے تعریف لفظی میں ہونا معرف کا عام جیسے ان کا قول السعدانۃ نبت قولہ تفسیر و مدلول اللفظ اے تعجین و مسمى اللفظ من بین المعانی المخزونۃ فی الخاطر. بس تعریف لفظی کی تعریف کی تھی جی کہ تعریف لفظی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کی تفسیر کا قصد کیا جاتا ہے. پیچھے بھی سمجھائی غلطی ہوئی ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لفظ ہے کیا ہے لفظ ہے اس کا معنی آپ کو نہیں پتا تو آپ نے پوچھا جی اس لفظ کا معنی کیا ہے. اب ایک اور لفظ ہے اس لفظ کا جو معنی ہے اس معنی پر ایک اور لفظ بولا جاتا ہے اس لفظ کے معنی کو آپ جانتے ہیں تو کہنا کہ یہ لفظ فلانا ہے یہ لفظ یعنی ان دا معنی اوہی جڑا اس لفظ دا معنی ہے جڑا اس لفظ دا معنی ہے. کیا کہ جی ماتن نے تعریف لفظی کی تعریف کی تھی کہ تعریف لفظی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کی تفسیر کا قصد کیا جائے. تو شارح اس کا مطلب بیان کرتا ہے کہ معانی مخزونہ جو خاطر میں ہیں دل میں ہیں ان کے درمیان سے لفظ کے مسمى کی تعیین کرنے کی مطلب تیرے کو ایک لفظ ہے تے ان دا معنی تین نہیں پتا انج تو ہور لفظ بہت سارے معنی جاننا ہے تے تینوں میں ایک ہور لفظ دساں جن دا معنی تو جاننا ہے آکھاں بھی اس لفظ دا معنی اوہی جیڑا اس لفظ دا معنی ہے تو ان جڑے تیرے معنی مخزونہ ساننا انہاں وچوں تینوں اے نہیں سی پتا کہ اس لفظ دا معنی فلانا ہے ہن تینوں پتہ لگ گیا.
یا قول ماتن کا متن کا تفسیر و مدلول لفظ تفسیر و مدلول لفظ یعنی معین کرنا یعنی معین لفظ کے مسمہ کو. لفظ کے کیڑا لفظ جن کا تو معنی نہیں جانتا جی. مسمہ کو معنی مخزونہ کے معنی کے درمیان سے معنی کے درمیان ایسے معنی ایسے معنی جو مخزونہ ہے خاطر میں جو مخزونہ ہے خاطر اور دل و دماغ چو. قول متن کا تفسیر و مدلول لفظ یعنی معین کرنا لفظ کے مسمہ کو معنی کے درمیان سے ایسے معنی جو مخزونہ فی الخاطر ہیں. تفسیر قول ماتن کا تفسیر و مدلول لفظ یعنی معین کرنا لفظ کے مسمہ کو معنی کے درمیان سے ایسے معنی جو مخزونہ فی الخاطر ہیں. اور میں خبر درو صبر کر وہ بکھنا درو یعنی اس کی تصویر مدرکہ میں کہ من حیث و سید سے کہ بے شک وہ معنی ہے اس کا اور ممتاز کرنا اس کو معنی معلومہ مخزومہ کے درمیان سے. صرف یہ نہیں نہ پتہ بس لفظ دا معنی کیڑا ہے تو معنی تو جاندہ ہے آئندہ معنی کیڑا ہے آئندہ معنی کیڑا ہے. اے جویں بھئی ایک بندے نو بندہ غیبانہ بھی جاندہ ہوئے جی اے بھی پتہ ہوئے کہ ان دا نا زید ہے جی ان دا نا زید شکلوں نہ ویکھیا ہوئے جی تو جس لئے وہ بندے کٹھے ہوتا کہ راج من دسیو زید کڑے تو سامنے او اچھا یہ زید ہے جی. ان لفظ دا بھی پتہ ہے جی کنی باری ہوندہ واجہ غیبانہ جی تو پھر اس ہم اچھا یہ زید ہی. چلو جی آگے چل. تحصیل مجہول عن معلوم مم معلوم یار کیا معلوم ہے چلو مم معلوم کما فل چلو من معلوم اگر تو کما فی المعرف الحقیقی یہ ففہم ففہم. علامہ فرماتے ہیں کہ تعریف لفظی میں مجہول کی تحصیل معلوم سے نہیں ہوتی جی علامہ جیسا کہ معرف حقیقی میں کیا ہوتا ہے کہ مجہول کی تحصیل ہوتی ہے معلوم سے. وہ معلومات تصوریہ سے مجہول تصوری کو حاصل کرنا ہے یار. ہاں جی کیا کہ جی فرق بیان کیا تعریف لفظی اور حقیقی میں. جی شارح کہتا ہے کہ تعریف لفظی میں مجہول کی تحصیل معلوم سے نہیں ہوتی جیسا کہ معرف حقیقی میں یا معرف حقیقی دو میں حقیقی ہوندے نے معرف دو میں ٹھیک نے. جیسا کہ ایتھے معرف بہتری جیسا کہ معرف حقیقی کہ معرف میں مجہول کی تحصیل ہوتی ہے معلوم سے. سنیں ہی اور معرف ہوئے تامی ٹھیک ہے معرف ہوئے تامی ٹھیک ہے کہ معرف بھی حقیقی ہے تے معرف بھی تے معرف حقیقی جو مجہول ہے اس کی تحصیل ہے معرف حقیقی سے جو معلوم ہے. دو طرف واجہ ٹھیک یہ تھے. پس نہیں ہے اس میں کس میں تعریف لفظی میں تحصیل مجہول کی معلوم سے جیسا کہ معرف حقیقی میں ہے. معرف حقیقی میں ہے جی نہیں ہے تعریف لفظی میں مجہول کی تحصیل معلوم سے جیسا کہ معرف حقیقی میں ہے. جی نہیں ہے تعریف لفظی میں تحصیل مجہول کی معلوم سے جیسا کہ معرف حقیقی میں. ففہم ففہم پس سمجھ تم اور وکھن فلسفی ہے بلکہ تعریف لفظی میں احضار ہے احضار معنی جزیہ مخزونہ کا خزانہ میں جو پہلے ہیں ان دل مدرے کا مرہ ثانیہ بے پہلو جان دیں آسی اے نسی پتہ بس لفظ دا معنی کیڑا ہے. پس متعین ہوگی یہ بات کہ یہ معنی تحقیق وضع کیا گیا اس کے مقابلے میں اے لفظ مور اس لفظ دا اے معنی ہے اے مطلب ہے کچھ سمجھا رہی جی کہ کوئی نہیں پلا ہوئے
تو بھی اس کے درمیان سے پس مقصود تعریف لفظی سے وضاحت کرنی اس کی کہ وضع کیا گیا اس کے ساتھ کیا، لفظ اس کے لیے لفظ وضع کیے گئے، یا لفظ مرادف کے ساتھ بے مرادف بولنا. جیسے کہ کسے پوچھا بھائی غضنفر دا کی معنی ہے، اس آ کے اسد تو اسد نو جاننا ہے جی جاننا، تو غضنفر بھی وہی ہوں، جی الغضنفر و اسد، یا یہ وہی ہوگا مرادف، یا لفظ عام کے ساتھ تعریف، جیسے اسودانۃ نباتن ففہم، اشارہ ہے طرف فرق کے تعریف لفظی اور تعریف حقیقی کے درمیان. تعریف لفظی میں استحضار ہے معنی کا، جی حقیقی میں مجہول کی کا استحصال ہے، اے فرق ہے. تعریف لفظی میں کیا ہے؟ استحضار. بھئی وہ جڑے معنی مخزونہ انہاں وچوں بھی اس لفظ دا اچھا یہ معنی ہے یار، کمال ہے یار، کدے سنے ہی نہیں سی ہے. اور تعریف حقیقی میں کیا ہوتا ہے؟ استحصال، یعنی حاصل کرنا، یعنی معلوم مجہول کو معلوم سے حاصل کرنا. اگاں جی فصل فی التصدیقات. چلو جی، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. فصل تصدیقات کے بیان میں، من کرو فصل تصدیقات کے بیان میں، تصدیقات کے بیان میں، جی فصل تصدیقات کے بیان میں، فصل تصدیقات کے بیان میں. اور لکھے ہی حاشیے چ کہ مصنف رحمہ اللہ جب فارغ ہوئے ہیں موصل الی التصور کی بحث سے تو شروع ہوتے ہیں موصل الی التصدیق کی بحث میں. وہ کون ہے؟ وہ حجت ہے، اور حجت مرکب ہوتی ہے قضایا سے، اس لیے قضیے تو گل شروع کیتی ہے. وہ سوال دا جواب آ گیا، اور دوجا منطق کا دوسرا موضوع ہے حجت، تو حجت ہی گل کر دے، یہ بے حجتی کیڑی شروع کر دیتی ہے، بے قضیہ کی شروع کر دیتا ہے. تو آکھا بے حجت قضایا کولوں جی میں معرف دے واسطے 5 کلیاں برداشت کیتیاں نے کہ نہیں، ایتھے ہن حجت واسطے قضایا برداشت کرو جی، تو پھر اگو حجت آ جائے گی جی. ہاں جی سمجھے ہی، یہ سوال دا جواب آ گیا. چلو جی فصل من کر لے اگے ٹرو. القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب. چلو جی تعریف جی. قضیہ ایسا قول ہوتا ہے جو احتمال رکھتا ہے صدق اور کذب کا. قضیہ ایسا قول ہوتا ہے جو احتمال رکھتا ہے صدق اور کذب کا. پھر قضیہ ایسا قول ہوتا ہے جو احتمال رکھتا ہے صدق اور کذب کا. کذب کا. اینو پڑھ لیے پھر اگر چل دیں. قولہ القضیۃ قول. القول فی عرف هذا الفن يقال للمركب سواء كان مركبا معقولا او ملفوظا فالتعريف يشمل القضية المعقولة والملفوظة. نامی ہے ایڈا ٹھلا پڑھیا ہو جاندی ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے، صاف کر کے سونا پڑھ دے. ماشاءاللہ جی خیر ہو جی، اللہ تعالیٰ نظر بد کو بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے اس کا جواب. سوال ہے قضیے 2 ہیں. قضیے 2 ہیں. زید قائم جڑا بولیا ہے ایندا نام ہے قضیہ ملفوظہ. ایندا جڑا معنی ہاشم دے ذہن وچ گیا تیرے چ کونی گیا، اوندا نام ہے قضیہ معقولہ. اوندا نام ہے قضیہ معقولہ. بھئی جڑا لفظ منہ چ بولی دا ہے نا مبتدا خبر دا محکوم محکوم علیحدہ، ایندا نام کی ہے قضیہ ملفوظہ. تے جڑا دا معنی سمجھے قضیہ معقولہ. تو یہ جو تعریف کی ہے قضیے کی، یہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے. یہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے. سنے ہی تو قضیے کی 2 قسمیں نہیں، کیڑا کیڑا؟ قضیہ معقولہ قضیہ ملفوظہ. تعریف کی ہے قول کے ساتھ، تو قول تو زبان سے ہوتا ہے، تو یہ تعریف تو قضیہ ملفوظہ پر سچی آتی ہے، معقولہ پر سچی نہیں آتے. اے پھر ٹھیک نہ ہوئے. مولی مشتاق نو کوڑ پچڑ دی جی.
سوال ہے کہ بھائی غلطیاں کرے نے نا اس گل دی گھوڑ چڑھتی پہ. ہاں بشارہ جی. قضیے کی تعریف کی قول کے ساتھ تو یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے. قضیہ دو قسم ہے. دو قسم ہے. جو بولا جاتا ہے اس کو ملفوظہ کہتے ہیں, جو اس کا معنی سمجھا جاتا ہے اس کو معقولہ کہتے ہیں. جو ہے یہ ملفوظہ پر قول نہیں آتے پہ, قول پہ جرا منہ نہ بولیے. اس کا علامے نے جواب دیا ہے کہ منطقیوں کے عرف میں قول بمعنی مرکب ہوتا ہے. منطقیوں کے عرف میں قول بمعنی مرکب ہوتا ہے. اگے عام ہے وہ مرکب معقول ہو یا مرکب ملفوظ ہو. ہون ہوئے کہ نہیں فٹ تعریف. ہاں جی کیا کہ جی اس کا شارح نے جواب دیا ہے کہ منطقیوں کے عرف میں قول بمعنی مطلق مرکب خواہ کہ وہ مرکب معقول ہو یا ملفوظ ہو. لہذا اب تعریف دونوں کو شامل ہوگی. کس کو؟ معقولہ کو اور ملفوظہ کو. کہ نہیں ہوئی؟ چلو جی. قول ماتن کا القضیہ تو قول کی شے او دفع لما یتوہم من شہرت القول فی اللفظ من انا تعریف القضیہ بہذا مختص بالقضیہ ملفوظہ. حالانکہ قضیہ دو قسم ہے. سچی نہ آئی جی تو ان کا جواب. چلو جی. قول اس فن کے عرف میں کس میں فن کے عرف میں کہا جاتا ہے مرکب کو برابر ہے کہ ہو وہ مرکب معقول یا مرکب ملفوظ. پس تعریف شامل ہو گئی قضیہ معقولہ کو اور قضیہ ملفوظہ کو. جی. قول ماتن کا القضیہ قول. قول اس فن کے عرف میں کہا جاتا ہے مرکب کو برابر ہے کہ ہو وہ مرکب معقول یا ملفوظ. پھر پس تعریف شامل ہو گئی قضیہ معقولہ اور قضیہ ملفوظہ کو. پھر ایک باری قول ماتن کا القضیہ قول. قول اس فن کے عرف میں کہا جاتا ہے مرکب کو برابر ہے کہ ہو وہ مرکب معقول یا ملفوظ. پس تعریف شامل ہو گئی قضیہ معقولہ اور قضیہ ملفوظہ کو. قولہ يحتمل الصدق. الصدق هو المطابقة للواقع والكذب هو اللا مطابقة له. صبر. علامہ نے فرمایا قضیہ ایسا قول ہے جو احتمال رکھتا ہے صدق اور کذب کا. ایک سوال ہے, اس کا جواب دینا ہے تو پہلے یہ تمہید ہے. شارح کہتا ہے صدق کیا ہوتا ہے اور کذب کیا ہوتا ہے. صدق نسبت کا واقعہ کے مطابق ہونا, کذب نسبت کا واقعہ کے مطابق نہ ہونا. اے میں ٹھوکی جانا. ہاں جی. صدق اور کذب کی شارح تعریف کرتا ہے کہ صدق کہتے ہیں نسبت کا واقعے کے مطابق ہونا. اور نسبت کیڑی جڑے قضیے دے وچ اور نسبت انبا والی. اور کذب کہتے ہیں نسبت کا واقعے کے مطابق نہ ہونا. پھر آخر صدق کہتے ہیں نسبت کا واقعے کے مطابق ہونا اور کذب کہتے ہیں کہ نسبت کا واقعے کے مطابق نہ ہونا. ایک تعریف پیچھے پڑھی ساجے. خبر کا واقعہ کے مطابق ہونا یہ صدق ہے, تو خبر کا واقعہ کے مطابق نہ ہونا کذب ہے. جی سنیں. چلو جی. قول ماتن کا یحتمل الصدق. صدق وہ نسبت کی مطابقت واقع کے لیے, اور کذب وہ نسبت کی لا مطابقت واقع کے لیے. جی. قول ماتن کا یحتمل الصدق. صدق وہ نسبت کی مطابقت واقع کی المطابقت الفلام عوض مضاف لے, اور کذب وہ نسبت کی لا مطابقت واقع کے لیے. پھر ایک باری. قول ماتن کا یحتمل الصدق. صدق وہ نسبت کی مطابقت واقع کے لیے اور کذب وہ نسبت کی لا مطابقت واقع کے لیے. صبر 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 صبر. او اشویخ
سوال ہے متن کا ہے کہ قضیہ صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے، وہی سوال ہی جڑا نہ میر تو شروع ہویا ہی، نظر آ رہی؟ جی حالانکہ کتنے قضیے ہیں جو صرف سچے ہوتے ہیں یا صرف جھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر دونوں احتمال تک کوئی نہ رکھے تو اتوں لگیا جواب دین، کدی واؤ نو او بنا دینا، کدی واؤ نو واؤ رہن دینا بھی یا صدق کا اعتبار رکھے یا کذب کا اعتماد۔ تو کدی ایک واؤ دونوں کا احتمال۔ قطع نظر موضوع محمول کی خصوصیت کے متکلم کون ہے، مخاطب کون ہے، اس سے قطع نظر قضیہ من حیث القضیہ کی قضیہ من حیث القضیہ، انج بنا کر چھتری کہندے ہوتے قضیہ دے ہوتا ہے، انج نپ کے وچوں نو کلیاں ویکھنا ہے کی قضیہ من حیث القضیہ، وہ اعتماد رکھتا ہے کس کا، صدق کا بھی، کذب کا بھی۔ جو صرف سچا صرف جھوٹا وہ اس کے ساتھ جو اور چیزوں کا لحاظ ہے، اس وجہ سے کہ متکلم سچا ہے، جی متکلم سچا ہے، یا وہ جو بات کی ہے وہ بدعت کے خلاف ہے، کسی آکے اسمان میرے پیروں تھلے دا کتی ٹوکی تھلے دا پتر دیتے انہ نظر نہ رہے ہوتے جی، یا کسی آکے زمین میرے ہوتے جی جی میں نے حضور سے تھوڑے قدمہ تھلے تو ٹھوکو بنا کے چوٹیا پر رکھ لو دا میرے قدمہ تھلے کتے ہیں جی ہاں بھی ہاں بھی شابہ جی۔ وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على المعرفة علال کی تھی علا کے على معرفة الخبر والقضية فلا يلزم الدور۔ دورو سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے، سوال ہے اس کا جواب، اس کا جواب توجہ کریے۔ سوال یہ ہے کہ خبر اور قضیہ، خبر اور قضیہ، یہ مترادف ہیں، کون؟ خبر اور قضیہ یہ مترادف ہیں، اور قضیے کی تعریف ہے یحتمل الصدق والکذب، کذبہ، سنیں قضیے کی تعریف ہے یحتمل الصدق والکذب، یعنی قضیے کا سمجھنا موقوف ہو گیا صدق اور کذب پر، معرف جو ہے قضیے کا سمجھنا موقوف ہو گیا صدق اور کذب پر، تو خبر قضیے کا مرادف ہے، تو خبر کی بھی یہی تعریف ہوئی کہ خبر ایسا قول ہوتا ہے جو احتمال رکھتا ہے صدق اور کذب کا، آگے سمجھ، اور صدق کی تعریف کرتے ہیں کہ صدق کیا ہے، خبر کا واقعہ کے مطابق ہونا، کذب کیا ہے، خبر کا واقعہ کے مطابق نہ ہونا، اس طرح دور لازم آتا ہے کہ صدق قضیے اور خبر کی تعریف میں کون آ گیا، صدق آ گیا، صدق کذب، تو صدق کذب کی تعریف میں خبر آ گئی، تو خبر تو قضیہ ایک کی نہیں جی، تو صدق قضیہ اور خبر کا سمجھنا موقوف ہو گیا صدق کذب پر، اور صدق کذب کا سمجھنا موقوف ہو گیا خبر پر، تو یہ کیا ہے، یہ دور غلط ہے جی، اس لیے علامہ نے تعریف بدلا دی، صدق کذب دی تعریف دے وچوں خبر نو لکا دیتا تاکہ رولا مکے، سنیں اس وجہ سے تعریف کی تھی کہ صدق کیا ہے، نسبت کا مطابق ہونا، نسبت کا واقعہ کے واقعہ سے مطابقت، اور کذب نسبت کے واقعہ لا مطابق، لا مطابقت، بچ خبر کو نہیں آئی، بچ خبر کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہن طور لازم نہ آیا جی، کیا کہ جی تو اس کا شارح نے جواب دے دیا، صدق کذب کی تعریف کو بدلا کر کے صدق کہتے ہیں نسبت مطابقت واقعے کے لیے، ہاں، اور کذب کہتے ہیں نسبت کی لا مطابقت واقعے کے لیے، لہٰذا اب صدق کذب کی تعریف میں خبر کوئی نہیں آئی، خبر اور قضیہ کا تو موقوف ہے کس پر، سمجھنا صدق کذب پر، اور صدق کذب کا سمجھنا خبر اور قضیے پر موقوف نہ ہوا، اور یہ معنی کیڑا ہوال، اور یہ معنی نہیں موقوف، معرفت اس معنی کی خبر خبر اور قضیے کی معرفت پر، بس نہ لازم آیا دور، شابہ شابہ، اور یہ معنی نہیں موقوف
معرفت اس کی خبر اور قضیے کی معرفت پر نہ لازم آیا دور، شاباش جی، اور یہ معنی نہیں موقوف معرفت اس کی خبر اور قضیے کی معرفت پر نہ لازم آیا دور۔ پاپا سیلف کان الحکم کان الحکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ فحملیت موجبت او سالبت۔ صبر، قضیہ ایسا قول ہے جو احتمال رکھتا ہے کس کا؟ صدق اور کذب کا۔ اب قضیے کی دو قسمیں ہیں، قضیے کی دو قسمیں ہیں کہ اگر قضیے میں حکم ہے شے کا ثبوت شے کے لیے یا شے کی نفی شے سے، تو یہ قضیہ حملیہ ہے۔ اگر ثبوت ہے تو موجبہ ہے، سلب ہے تو سالبہ ہے، سمجھئی؟ اگر انج نہیں ہوگا ویدا و الا، اگر ثبوت شے لشے یا نفی ان شے شے نہیں ہے تو وہ شرطیہ ہوگا، وہ آگے آئے گا جی۔ کیا کہے جی؟ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں قضیے کی دو قسمیں، قضیہ حملیہ تو قضیہ شرطیہ۔ اگر قضیے میں حکم ہے ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے یعنی محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے، یا ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے، یعنی محمول کی نفی موضوع سے، تو یہ دونوں صورتوں میں قضیہ حملیہ ہے۔ حملیہ ہے۔ اگر اس طرح نہیں تو وہ آگے آئے گا شرطیہ ہے۔ تو پھر حملیہ اگر اس میں ثبوت ہے تو یہ موجبہ ہے، اگر سلب ہے تو یہ سالبہ ہے۔ سال میں آگے چلو جی۔ پس اگر ہے حکم قضیے میں شے کے ثبوت کا شے کے لیے، پہلی شے تو مراد کون ہے؟ محمول، دوسری شے یا شے کی نفی کا، یعنی شے سے، یعنی پس حملیہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے جی۔ پس اگر ہو حکم قضیہ میں ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے، پس حملیہ ہے، موجبہ ہے یا سالبہ۔ پھر ایک باری پس اگر ہو حکم قضیہ میں ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، پس حملیہ ہے، موجبہ ہے یا سالبہ۔ وَيُسَمَّى وَيُسَمَّى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَوْضُوعًا وَالْمَحْكُومُ بِهِ مَحْمُولًا۔ یہ جو قضیہ ہے نا حملیہ، اس میں جو محکوم علیہ ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، محکوم بے کو محمول کہتے ہیں، اور جن دے اتے حکم ہے نا ان دا نام کی ہے؟ واجہ۔ تے جن دے نال حکم کیتا ہے محمول۔ ہم بھی شابہ کیا کہہ جی؟ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قضیہ حملیہ میں جو محکوم علیہ یعنی جن دے اتے حکم کیتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور فین کان الحکم فی نہیں گا تو جس کے ساتھ حکم ہے اس کو محمول کہتے ہیں۔ پھر ایک باری آخر مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قضیہ حملیہ میں جو محکوم علیہ ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جو محکوم بہی ہے اس کو محمول کہتے ہیں۔ اے شاباش۔ اور نام رکھا گیا ہے محکوم علیہ کا، اور کندے وچ قضیہ حملیہ ہے موضوع، اور نام رکھا گیا محکوم بہی کا، اور کندے وچ قضیہ حملیہ میں، محمول جی۔ اور نام رکھا گیا ہے محکوم علیہ کا موضوع اور محکوم بہی کا محمول، جی۔ اور نام رکھا گیا ہے محکوم علیہ کا موضوع اور محکوم بہی کا محمول۔ جی۔ قوله موضوعا لأنه وضع وعجن ليحكم عليه۔ قضیے حملیے میں محکوم علیہ کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ موضوع کا تو لغوی معنی کیا؟ رکھا ہوا۔ تو اس کو موضوع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بھی رکھا جاتا ہے اور معین کیا جاتا ہے بھی حضرت اتے پار پاؤنا ہے۔ کیا کہ جی؟ قضیہ حملیہ میں محکوم علیہ کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو رکھا جاتا ہے، رکھنے کا مطلب اس کو معین کیا جاتا ہے کہ ان دے اتے لگایا جائے۔ ایت پار پاؤنا ہے۔ قولو محمولا قوله محمولا لأنه امر جعل محمولا لموضوعه۔ قضیے عملیے میں محکوم بے کو محمول کیوں کہتے ہیں؟ محمول کا معنی لادہ ہوا کسے اتے،
تو اس کو محمول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا امر ہے جس کو اپنے موضوع پر لادا گیا ہے، جس کو اپنے موضوع پر لادا گیا ہے، قول ماتن کا موضوعاً متن کا موضوع اس لیے کہ موضوع رکھا گیا ہے اور معین کیا گیا ہے تاکہ اس پر حکم لگایا جائے۔ قول ماتن کا محمولاً متن کا محمول اس لیے کہ محمول ایک ایسا امر ہے ایک ایسا جس کو لادا گیا ہے لادا گیا اپنے موضوع پر، جس کو بنایا گیا محمول اپنے موضوع کے لیے۔ جی قول متن کا موضوعاً اس لیے کہ موضوع رکھا گیا ہے اور معین کیا گیا ہے تاکہ حکم لگایا جائے اس پر۔ قول متن کا محمولاً اس لیے کہ محمول ایک ایسا امر ہے جو لادا جو بنایا گیا ہے محمول اپنے موضوع کے اس پر لادا گیا ہے۔ پھر ایک باری وجرہ قول متن کا موضوعاً اس لیے کہ موضوع رکھا گیا ہے اور معین کیا گیا ہے تاکہ حکم لگایا جائے اس پر۔ قول متن کا محمولاً اس لیے کہ محمول ایک ایسا امر ہے جو بنایا گیا ہے محمول اپنے موضوع کے لیے۔ چلو شاباش۔